हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है रक्सम, जिसकी राइटर है एमल रज़ा, किस्त नंबर 13। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं? इसकी आवाज़ पीछे से आई। मिनाल की आंखें बेतासर ही रही। जो मौजूद ही नहीं, इसका यकीन क्या करना? जब तक तुम सब जान नहीं लेती तो तुम मुझे ऐसे धुतकार नहीं सकती। ये वही अजरीम है जिसके लिए तुम्हारा दिल खूबसूरत बना था। जो कुछ हुआ हालात की वजह से हुआ। तुम एक शर्मिंदा इंसान को ऐसे कैसे खुद से अलग कर सकती हो? तुम इतनी बुरी तरह से मेरे जज्बे की तस्लील नहीं कर सकती। तुम हाँ करो या ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा रवैया बुरा हो या बदतरीन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिनाल, इसने पूरी कुव्वत से चिल्ला कर पुकारा। मैंने गलती की, लेकिन इसकी आवाज़ दूर होने लगी। दरवाजे के पीछे खड़ी मिनाल ने अपने आंसू साफ करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लाने के लिए अब इसने तुम्हें भेजा है? इसने गायबाना उसे मुखातिब किया। तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो ना, मुझसे दोस्ती भी। और खड़े खड़े वो रोने लगी। बहुत दिनों बाद वो संभली थी। अजरीम को यहाँ नहीं आना चाहिए था। काश कोई ऐसी जगह हो जहाँ अजरीम नाम की परछाई भी ना हो। फोन उठाकर इसने सैंड को कॉल मिलाना शुरू की। इसे अब ये घर भी छोड़ना था। बेतहाशा उदासी, इसलिए वो दिल गिरफ्ता अपनी कार में आकर वापस बैठ गया। वो बहुत मुश्किल से उसे तलाश करता हुआ इस क्लाइंट तक पहुंचा था जिसका मिनाल आज इस ऑफिस में काम करने गई थी। जिस वक्त वो ऑफिस से बाहर निकले उस वक्त इसकी नज़र इस पर पड़ी। इससे पहले कि वो कार से बाहर आता, इस पर नज़र पड़ते ही मिनाल टैक्सी लेकर चली गई। वो जहाँ इसके लिए सारा एथेंस खंगाल आया था, इसके लिए शहर में इसका पीछा करना कोई मसला नहीं था। वो आसानी से इसकी बिल्डिंग तक पहुंच गया था, लेकिन उसे ये तवक्या नहीं थी कि वो यकीन ही नहीं करेगी। डूरस ने ठीक कहा था, हकीकत मालूम होते ही वो तुमसे नफरत करने लगेगी, तुम्हें नापसंद करेगी। और हकीकत डूरस की बताई बात से ज़्यादा तबाहकुन साबित हुई थी। इसकी नफरत, इसकी नापसंदीदगी अजरम को जला गई थी। इसकी आंखों में इसके लिए पहचान की कोई रमक थी, ना ही इसके दिल में इसके लिए मोहब्बत का कोई माजी। वो है कौन? उसे डूरस की बात अजीब भी लगी और मजाकिया खेज भी। वो जो कोई भी है, वो लड़की है, इतना काफ़ी नहीं? तुम्हें इसके साथ फ्लर्ट करना है, इसके दोस्त बन जाओ, इसका दिल तोड़ो और बस इतना सा ही काम है। कमान डूरस, उसे हंसी आ गई। ये बच्चों वाले काम, मेरे पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है। मेरी तरफ से इनकार है। इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता तो तुम एक ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। इसकी यूनिवर्सिटी, जो वक्त तुम्हारे पास होगा वो तुम इसके पास रहकर गुजार लेना। यूनिवर्सिटी के अलावा तुम ऐसे कैसे इससे मिल सकते हो? कोई मसला है तुम दोनों के दरमियान? हाँ है मसला, मगर तुम उसे कभी भूल कर भी मेरे बारे में ना बताना। तुम सिर्फ वहाँ जाओ और बस। नो, इसने साफ इनकार किया। तुम किसी और से कह दो। किसी और से कह सकती तो तुम्हें ना कहती। वो खफा हुई। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे सिर्फ तुम पर ट्रस्ट है। नो, वो मुसलसल इनकार करने लगा। ये सब फजूल काम है, गैर अखलाकी, गैर इंसानी। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तुम सिर्फ इसकी यूनिवर्सिटी चले जाओ और इसके दोस्त बन जाओ। नो फ्लर्ट। तुम्हारे जैसे इंसान का किसी के साथ मिलते रहना ही काफ़ी है, बाकी काम वक्त कर देगा। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे? तुम पर तो नहीं किया वक्त ने काम। मेरे साथ रहते रहते इसने आंख दबाई। हम अपनी बात भी कर लेंगे। खुद ही तो कहते हो कि इन बातों का भी वक्त नहीं आया। तुम्हारे लिए ये आखिरी बार, फिर तुम मुझे तंग नहीं करोगी? आखिरी बार पक्का? वो उठलाई। वैसे पहले कभी कोई काम किया है तुमने मेरा? मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। ये भी कर लो ना फिर। समझो ये भी खुद ही कर रही हूँ। तुम और मैं एक ही तो बात है, इसने शरारत से कहा। अजरीम खुश हो गया। वो इसे पसंद करता था, वो जानती थी, लेकिन ज़्यादा घास नहीं डालती थी, ये वो जानता था। बर्दाश्त कर लोगी मुझे इसके साथ? हाँ, तुम पर एतबार जो बहुत है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे अलावा किसी के नहीं हो सकते। पहले दिन वो दोनों एक साथ मिनाल की यूनिवर्सिटी गए थे। अजरीम के लिए किसी को मुखातिब करना और मिनटों में खुद से फ्रैंक कर लेना कोई मसला नहीं था। ये मसला किसी का भी नहीं था। मिनाल ने ऐसा तलीमी माहौल पहली बार देखा था। इसके लिए पहली बार हो रहा था। वो सब कुछ पहली बार देख रही थी। मुझे देखकर वो वहाँ से भाग रही थी। वो फोन पर डूरस को बता रहा था। वाओ रूड, ये तो मेरी इंसल्ट हुई ना, इसने मसनूई खफगी से कहा। अगर तुम मुझे रोज ऐसे ही रिपोर्ट दोगे तो मुझे पा लोगे। इसकी अदा सोच में इख्तलाफात था, मगर दोस्ती में नहीं। वो सब के सब अमीरों के बच्चे थे, खूबसूरत और खुशबाश। उन्होंने जिंदगी के वो रंग नहीं देखे थे जो गम और खुशी के इम्तजाज से बनते थे। डूरस और अजरीम में दूसरों की निस्बत ज़्यादा दोस्ती थी। बाकी फ्रेंड्स का ख्याल था कि इन्हें मुस्तकबिल में शादी कर लेनी चाहिए। वो एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे को समझते थे। डूरस ने इसे एक लड़की से दोस्ती के लिए कहा और वो मान गया। इसने डूरस से पूछा कि वो कौन है, मगर शायद वो बताना नहीं चाहती थी। इसने भी इसरार नहीं किया। यूनिवर्सिटी आने के बाद, मिनाल से मिलने के बाद जैसे अपने ग्रुप से कट गया। इसका हल्का इस यूनिवर्सिटी में भी लामहदूद था। इसके हेलो हाय फ्रेंड्स की कमी नहीं थी, मगर वो मिनाल के साथ ही रहता था। इसके साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो करीबन भूल चुका था कि डूरस मिनाल को जानती है।
وہ اس کے لیے اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، ایک اچھی دوست۔ اس کے ساتھ وہ ٹرام میں سفر کرتا تھا۔ ایک بار ٹرام میں سفر کر کے اسے اچھا لگا تو وہ کرنے لگا۔ وہ اس کی باتوں پر حیران ہوتی یا صرف ہنستی رہتی۔ ایک بار اس نے پوچھا تمہیں دنیا میں سب سے پیارا کون ہے؟ وہ سوچنے لگی، دراصل وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بتائے یا نہ بتائے۔ وہ دکھی اور افسردہ نظر آنے لگی۔ جو سب سے پیارا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ کون؟ وہ مزے سے آئس کریم کینڈی کھا رہا تھا۔ میری ماں، اس نے دکھ سے بتایا۔ اس نے خواہ اسے دکھی کر دیا تھا۔ وہ اس کا افسردہ چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، وہ شاید ابھی رو پڑتی۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اسے لنچ پر لے گیا۔ اسے بار بار خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بیٹھے بٹھائے مینال کو کیوں اداس کر دیا تھا۔ ڈورس کا دیا ٹاسک دوستی میں بدل چکا تھا۔ اسے مینال کی معصومیت پسند تھی اور وہ اس سے باتیں کر کے خوش ہوتا تھا۔ اجرم اس کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے اپنے باقی سب دوستوں کے ساتھ تھا، جیسا وہ تھا۔ اس نے خود کو مینال کے لیے نقلی نہیں بنایا تھا۔ اسے خود سے کوئی بھی بات گھڑنے کی ضرورت نہیں تھی یا خود کو بدلنے کی۔ وہ وہی کرتا تھا جیسا وہ کرتا تھا، وہی اور ویسا ہی ہوتا تھا جیسا وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا۔ مینال کے لیے الگ سے نیا یا خاص یا بناوٹی اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جس دن اس نے اس کا گانا سنا، اسے ایک بار پھر سے شرمندگی ہوئی۔ اسے لگا اس نے اسے پھر سے اداس کر دیا ہے۔ وہ گانا گا رہی تھی جو اس کی ماں گایا کرتی تھی۔ اس رات اس نے رات گئے تک اس کے بارے میں سوچا۔ اس کے گانے میں کیا تھا، درد یا کچھ اور؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس گانے نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اسٹریٹ فیسٹیول میں اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ گم ہو جائے گی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کورس میں اٹیلین گانا گایا۔ یہ اس کی غیر ارادی حرکت تھی۔ وہاں ڈورس یا کوئی بھی اس کی دوست ہوتی تو وہ بھی یہی کرتا۔ وہ آفاقی محبت کے لیے گایا جا رہا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس۔ مگر شاید اس نے غلطی کی۔ اس نے اگلے ہی لمحے سوچا، مینال کی آنکھیں اس قدر روشن ہو گئی تھی کہ وہ ان میں اپنی تصویر دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کی، بلکہ اس نے وہ مالا پہنا دی جسے وہ ہر بار فیسٹیول میں تلاش کرتا تھا، اور حیرت انگیز طور پر ہر بار اس مالا کو مس کر دیتا تھا۔ وہ اسے ملتی ہی نہیں تھی۔ ملی تب جب مینال اسے ملی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، سب کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ پلان نہیں کیا تھا۔ وہ اسے بے حد اچھی لگتی تھی، بہت پیاری۔ اسے اس کا تصویریں لینا اچھا لگا، کبھی کبھار آنے والا اس کا غصہ، کبھی کبھار کی جانے والی اس کی بچکانہ ضدیں۔ اس کے لیے اس جگہ میں کوئی خاص چارم نہیں تھا۔ سب کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہت بار وہاں گیا تھا، مگر مینال کو تو جیسے کوئی خزانہ مل گیا تھا۔ تم چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح وہ جگہ کیسی ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، پلیز مجھے بور مت کرو، میں بہت بار جا چکا ہوں۔ صرف ایک بار میرے ساتھ، اس نے بچوں کی طرح کہا۔ وہ ابھی بھی بور ہو رہا تھا، مگر اسے ضرور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر قدم ایسے اٹھا رہی تھی جیسے کوئی پرندوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ایسے کہ کوئی پرندہ ڈر کے اڑ نہ جائے۔ گنبد کی گھنٹیوں کے بجنے پر اس نے مسکرا کر اس کی مینال کون ہے؟ اجرم کو معلوم تھا کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ معلوم اسے یہ کرنا تھا کہ ڈورس کا اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ کیا مطلب؟ کون ہے؟ اور تم کہاں غائب اتنے دن بنا بتائے؟ اب تم غائب بھی رہنے لگے ہو؟ ڈورس کی بات میں طنز تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان گھنٹیوں کی آواز سن کر لگتا ہے نا کہ جیسے کسی خوشخبری کی نوید دے رہی ہوں۔ مجھے تو لگ رہا ہے 17ویں صدی کے بچوں کی چھٹی دی جا رہی ہو اسکول سے۔ ڈرامر ہو اور میوزک کی بے عزتی کر رہے ہو۔ افسوس، کیونکہ ان کی آواز میوزک جیسی نہیں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ ان کی آواز ڈرم سے نہیں نکل رہی نا، بہت سی آوازیں تو کہیں سے بھی نہیں نکلتی، پھر بھی پیاری لگتی ہیں۔ کون سی آوازیں ہیں؟ وہ ہنسنے لگا۔ خواب کی آواز، یاد کی آواز، تصور کی آواز اور دوستی کی آواز۔ اوہو کم آن، اس نے اسے درمیان میں ہی ٹوکا۔ تم کچھ بھی کہو، گنبد کی یہ گھنٹی مجھے ویسی ہی لگے گی۔ مینال نے بے نام خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاؤ روڈ، اس نے اس کا جملہ لوٹایا۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہر جگہ، ہر کونے میں جا کر وہ کچھ نہ کچھ محسوس کرتی تھی۔ شاید وہ اس لمحے کے انتظار میں تھی کہ جو اجرم بھی ظاہر ہو اور اجرم اسے کچھ کہہ دے، اور اس نے کہہ دیا۔ تم نے یہاں یہی سرگوشیاں سنی ہیں نا کہ دنیا بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب ایک شخص کے لیے آپ کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ کیا ایسا ہے مینال؟ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ پوچھتا رہا۔ ہاں، اس نے اقرار کر لیا تھا۔ اقرار اجرم نے بھی کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا۔ وہ لمحہ اس پر بھی آشکار ہوا تھا جس میں اس نے خود کو مینال کے قریب پایا تھا۔ واپس آتے ہی وہ سیدھا ڈورس کے پاس گیا۔ مینال کون ہے؟ اجرم کو معلوم تھا کہ وہ یہاں اپنے فادر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ معلوم اسے یہ کرنا تھا کہ ڈورس اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ کیا مطلب؟ کون ہے؟ اور تم کہاں غائب رہے اتنے دن بنا بتائے؟ اب تم غائب بھی رہنے لگے ہو؟ ڈورس کی بات میں طنز تھا۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ تم یہ بتاؤ مینال کون ہے؟ تم نے مجھے اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ میں اس کا دل بری طرح سے توڑ دوں؟ تمہیں یہ سب پوچھنا اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ ڈورس کے اعصاب تن گئے۔ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تم ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ پھر میں مینال سے پوچھ لوں گا کہ تم کون ہو اور تم دونوں کے درمیان کیا مسئلہ ہے۔ تم مینال
منال سے یہ سب کہو گے؟ وہ سب بھی جو ہم دونوں کے درمیان طے ہوا؟ نہیں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ تم نے ایسا کیوں چاہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو؟ کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اتنی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ڈورس نے غصے سے کہا۔ اجرم اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے اتنا اندازہ تو تھا ہی کہ ڈورس کا منال کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے، لیکن ڈورس منال سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے کہ جتنا وہ چلا کر کہہ رہی تھی اس بات کا اجرم کا گمان تک نہ تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ جو کچھ بھی کیا ہے مجھے وہ شدید ناپسند ہے۔ وہ پاپا کی بیٹی ہے، ان کی سیکنڈ وائف کی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تمہاری بہن ہے؟ وہ حیرت سے ڈورس کو دیکھ رہا تھا۔ ڈورس کے گھر ہونے والی گرد رنگ میں ایک وہی تھا جو شامل نہیں تھا، ایک اجرم ہی ایسا تھا کہ جس سے اس کی بہن کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی ڈورس کبھی اس کا ذکر کرتی تھی۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ وہ پاپا کی بیٹی ہوگی، میری بہن نہیں ہے۔ تم نے مجھے اپنی بہن کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے کہا؟ وہ شدید حیرت لیے پوچھ رہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو اجرم، تم فلرٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ تم صرف اس کے ساتھ دوستی کر لو، باقی کام وقت دے گا۔ ڈورس نے جتا کر کہا۔ وقت نے باقی کام کر دیا ہے، اور گڈ، ٹھیک ہے تو تم اسے چھوڑ دو، تمہارا کام ختم۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ڈورس، تم اتنی ظالم ہو سکتی ہو؟ تم جانتی ہو جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ تمہارا فرینڈ ہوں تو اس پر کیا گزرے گی؟ نہ اس نے ایسے کسی کے ساتھ فلرٹ کیا تھا، نہ اسے ضرورت تھی، نہ اس کے پاس حسن کی کمی تھی، اور نہ ہی پیسے کی۔ یہی ایک کام تھا جو اس کے گروپ کا کوئی لڑکا نہیں کرتا تھا۔ انہی گرل فرینڈز کے نام پر فضول سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ڈورس کا حسب معمول کوئی چھوٹا سا فضول سا جھگڑا یا مسئلہ ہوگا، جیسا کہ اس کا اکثر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نت نئی ترکیبوں سے بدلہ لیتی ہے، اور ایسے معاملے میں وہ اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتی تھی۔ منال سے ملنے کے بعد وہ بھول ہی گیا کہ وہ ڈورس کے کہنے پر اس سے ملا تھا۔ ڈورس اسے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس کے الجھن زدہ چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، چھوڑ دو سب۔ کیسے چھوڑ دوں؟ منال اور یونیورسٹی دونوں کو؟ میرے ہی کہنے پر تم نے منال سے دوستی کی تھی نا؟ تمہیں اگر مسئلہ ہے تو چھوڑ دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اب میں کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، منال کو نہیں؟ ڈورس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔